بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10 جون کا آغاز ہو گیا ہے بدھ کے دن کا۔ عمران خان صاحب کی کل منگل کے دن اڈیالہ جیل میں فیملی اور وکلاء سے ملاقاتوں کا دن تھا۔ وکلاء سے ملاقات نہیں کرائی گئی۔ سلمان کمراجہ صاحب کا نام تھا، نیاز اللہ نیازی صاحب، دیگر وکلاء کے نام تھے، لیکن وکلاء سے ملاقاتیں نہیں کروائی گئیں۔ عمران خان صاحب کی ان کی بہن علیمہ خانم صاحبہ سے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ 2 بہنوں سے بمشکل ملاقات ہوئی، نورین نیازی صاحبہ اور ڈاکٹر عظمیٰ خان صاحبہ، اور وہی جس کے خدشات عمران خان صاحب پر سختیاں بڑھا دی گئی ہیں، اور ان کی بہن نے نورین نیازی صاحب نے بتایا کہ عمران خان جس جگہ ملاقات کروائی گئی تو وہاں پنکھا بھی بند رکھا گیا۔ یہ بڑی چھوٹی چھوٹی نیچ حرکتیں ہیں جن کا مقصد عمران خان کو اذیت اور تکلیف دینا ہے، لیکن میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی یہ دکھ اور تکلیفیں دینے والوں کی مینٹیلٹی سے کہ وہ عمران خان جو گولی سے نہیں ٹوٹا، جس کے اوپر گولی چلوائی گئی اور قاتلانہ حملہ کروایا گیا، اللہ نے اس کی جان بچائی، اور وہ اس قاتلانہ حملے سے نہیں ٹوٹا اور اس نے سرنڈر نہیں کیا، تو آپ کے پنکھے بند کروانے سے کیسے وہ ٹوٹ جائے گا؟ اسی سے ذہنی حالت کا پتہ چلتا ہے کہ کیا سوچ کر اور عمران خان کو مطلب کس طرح کی چھوٹی حرکتیں کر کے اور عمران خان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کا ٹویٹ بھی آیا ہے، اس پہ بات کریں گے، جلدی جلدی بات کرتے ہیں۔ نورین نیازی صاحبہ نے کیا کہا، پھر علیمہ خانم صاحبہ نے کیا کہا، کچھ اور چیزیں ہیں، بجٹ کے والے سے بات کریں گے۔ نورین نیازی صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران خان اپنی ذات کی خاطر نہیں، پاکستان اور پاکستانیوں کی خاطر اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں۔ عمران خان سے ملاقات میں پنکھا تک بند رکھا گیا۔ عمران خان اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ عمران خان کو پتہ تھا کہ ان کی گفتگو سنی جا رہی ہے، پھر بھی انہوں نے کھل کر دل کی باتیں کی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بے گناہ قیدیوں کو نہ تو نماز جمعہ ادا کرنے دی جاتی ہے، نہ ہی نماز عید۔ عمران خان کا خاص پیغام ابھی ڈسکلوز نہیں کروں گی، آپ کو کچھ عرصے بعد سرپرائز ملے گا، یہ انہوں نے گفتگو کیا۔ نورین نیازی صاحبہ کی بڑی ہمت ہے، ان کے بھائی عمران خان صاحب جیل میں طویل عرصے سے، ان کے بیٹے اکلوتے بیٹے حسان نیازی وہ بھی جیل میں، ان کے اوپر بھی بڑی سختی ہیں، اس کے باوجود بڑی ہمت والی یہ خاتون ہے، بڑی عزم اور حوصلے اور ہمت والی۔ اس کے بعد علیمہ خانم صاحبہ نے کہا کہ آج عمران خان کی وکلاء سے ملاقات کا دن تھا، لیکن وکلاء سے عمران خان کی ملاقات نہیں کرائی گئی۔ عمران خان اخبارات میں خبریں پڑھنے کے بعد دکھی تھے کہ اس عید پر لاکھوں لوگ قربانی نہیں کر سکے، اور جنہوں نے کی بھی تو بہت مشکل سے کی۔ عمران خان نے کہا ہے کہ اس بجٹ کے بعد تنخواہ دار طبقہ اور کسان مزید پس جائیں گے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ کے پی کے کا بجٹ پی ٹی آئی کے ویژن کے مطابق بنایا جائے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ انہوں نے علی امین گنڈا پور کو سمجھا دیا ہے کہ مجھ سے مشاورت کے بغیر کے پی کے کا بجٹ پاس نہ کیا جائے۔ عمران خان نے تنظیمات کو پیغام بھیجا ہے کہ سب تیاریاں کریں، جلد عمل دینے جا رہا ہوں، ہم نے آئین اور قانون کی بحالی کے لیے تحریک چلانی ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 27ویں آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے، جس سے ملک میں انصاف کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ عمران خان نے عوام کے نام پیغام بھیجا ہے کہ انہوں نے آپ کے تمام حقوق چھین لیے ہیں۔ عمران خان اپنی ذات کے لیے نہیں، ملک اور ملک کے عوام کے لیے جیل میں ہے۔ یہ نظام بضد ہے کہ عوام کو کوئی حقوق نہیں دینے، اور عمران خان ڈٹا ہوا ہے کہ میں پاکستانیوں کو ان کے تمام حقوق لے کر دوں گا۔ عمران خان کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ ملک اور ملک کے عوام کی بات چھوڑو، اپنی ذات کی بات کرو اور رہا ہو جاؤ، لیکن عمران خان نے پاکستانیوں کی عزت اور خودداری کا سودا کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب کا ٹویٹ آیا ہے، کہتے ہیں کہ رجیم چینج کے بعد سے پاکستان میں مہنگائی کے جن پہ قابو ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ ہے کہ اس مرتبہ صاحب حیثیت لوگوں کے پاس بھی ایک بکرے کی قربانی کی سکت تک موجود نہیں تھی۔ انہوں نے مشکل سے سنت ابراہیمی کی تکمیل کی۔ غریب طبقے کی کمر تو پہلے ہی توڑی جا چکی ہے، اب یہ جعلی حکومت بجٹ پیش کرنے لگی ہے جو عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دے گا۔ اس بجٹ میں پھر سے 2 طبقات کچل دیے جائیں گے، ایک ملازم پیشہ افراد اور دوسرا کسان۔ اس جعلی حکومت نے زرعی معیشت اور کسان کی کمر توڑ دی ہے۔ کسی زرعی ملک میں کسان کے بدحال ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وہاں بے روزگاری میں اضافہ اور قوت خرید میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ انڈسٹری پہلے ہی تباہی کے دہانے پر ہے۔ 26ویں ترمیم کے بعد اب 27ویں ترمیم لانے کی تیاری ہے تاکہ انصاف مکمل طور پر دفن کر دیا جائے اور عوام مزید مایوس ہو جائیں۔ پہلے دن سے ان کا مقصد ہمیں خوفزدہ کرنا اور عوام کی آواز کو دبانا ہے، اس لیے 9 مئی کروایا گیا۔ مجھے کہا جاتا ہے کہ 9 مئی کی CCTV فوٹیج کا مطالبہ نہ کروں اور 9 مئی کی ذمہ داری قبول کر لوں اور اس 17 سیٹر جعلی فارم 47 کی حکومت کو مان لوں۔ میری ساری جدوجہد کا مقصد قانون اور آئین کی بالادستی ہے۔ ہمارے سارے آئینی اور قانونی راستے بند کر دیے گئے ہیں، اس لیے میں نے پارٹی کو ملک گیر تحریک کی ہدایت کی ہے۔ مینڈیٹ میرا نہیں، آپ کا چھینا گیا ہے۔ اب سب کو اس تحریک میں شامل ہونا ہوگا۔ آزادی پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتی، اس لیے بحیثیت قوم جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ پاکستانی عوام نے تحریک انصاف کے منشور اور نظریے کو دیکھتے ہوئے ہمیں ووٹ دیے، اور کے پی کے میں ہماری جو حکومت بنی وہ پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کی نمائندگی کرتی ہے۔ میں نے علی امین گنڈا پور کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ میری مشاورت کے بغیر کے پی کے کا بجٹ پیش نہیں ہوگا۔ یہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ ٹویٹ ہے۔ اب آ جائیں اس بات پر بجٹ کے حوالے سے۔ بجٹ کے حوالے سے میں خیر آگے ایک ڈیٹیل
ویڈیو بھی کروں گا، لیکن ابھی مختصر آپ کو چیزیں بتا دیتا ہوں. بلکہ اس پہ جانے سے پہلے ایک تو عمران خان صاحب کی آج 5 جون کو توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت تھی جیل میں، وہ ختم کر دی گئی ہے، منسوخ کر دی گئی ہے، ملتوی کر دی گئی ہے، اور اب وہ عدالت میں ہوگی، جوڈیشل کمپلیکس میں. لیکن وہاں پہ وکلا تو ہوں گے، لیکن عمران خان صاحب نہیں ہوں گے. عمران خان صاحب سے کی یہ جو ہیئرنگ جو کل کی ملتوی کی گئی ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کل ہیئرنگ ہوتی، عمران خان سے وکلا ملتے، وہ نئی ہدایات دیتے بجٹ کے اوپر اور حکومت کے خلاف، تو اس لیے کل کی سماعت ہی ملتوی کر دی گئی ہے. اب یہ اندازہ لگانا ہے کہ جج بیچارہ فیصلہ نہیں کرتا. مطلب یہ کیسے فیصلہ ہوتا ہے کہ آج اڈیالہ میں نہیں ہوگی ہیئرنگ، آج اوپن کورٹ میں ہوگی؟ مطلب کون کیسے یہ فیصلہ کرتا ہے؟ کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے. اور ویسے تو سب کو پتہ ہے، لیکن جج کی حد تک کہہ رہا ہوں کہ شاہ رخ ارجمن صاحب بیچارے آپ کو پتہ ہی ہے. اچھا، اس کے بعد آج 5 جون کو عمران خان صاحب کی القادر کیس میں سزا معطلی کی درخواست پر سماعت ہے. گزشتہ سماعت پر جو لاسٹ ورکنگ ڈے کے اوپر ہیئرنگ تھی، اس ہیئرنگ میں جو یہ تھے 5 جون کو جو ہیئرنگ تھی، اس میں نیب نے آ کر بتایا تھا کہ اسپیشل پراسیکیوٹر کی تقرری نہیں ہوئی، تو ان کو جسٹس سرفراز ڈوگر نے، جو نون لیگ پیپلز پارٹی، جسٹس جائیہ خان نے، جن کو ٹرانسفر کیا یہاں پر لائے ہیں 15 نمبر سے لا کے اور یہاں پہ قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد کورٹ بنا دیا. انہوں نے کہا کہ اگلی سماعت تک آپ اسپیشل پراسیکیوٹر کی تقرری کر لیں. لیکن اس وقت تک جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ثاقب بشیر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، خالد یوسف چودھری جو عمران خان کی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا کہ ابھی تک جو ہے وہ اسپیشل پراسیکیوٹر کی تقرری نہیں ہوئی، اور آج لگتا ہے کہ کوئی بڑی خبر نہیں آئے گی اور ایک بار پھر ایک نئی تاریخ دے دی جائے گی. تحریک انصاف نے جہاں بجٹ کے حوالے سے کل اور پرسوں بہت زبردست 2 پریس کانفرنسز کی، وہیں پہ تحریک انصاف اس معاملے میں بہرحال عمران خان صاحب کی آج کی جو ہیئرنگ ہے، اس حوالے سے تحریک انصاف کوئی ہائپ کریٹ کرنے میں، کوئی دباؤ بڑھانے میں ناکام رہی ہے. کوئی ویڈیو پیغامات جاری نہیں کیے، کوئی ٹویٹس نہیں کی، کوئی جسٹس ڈوگر کا کہیں نام نہیں ہے، کہیں جسٹس آصف کا نام نہیں ہے. یہ بہرحال پی ٹی آئی کی ناکامی ہے. گو کہ ان کے ایم این ایز، ایم پی ایس، سینیٹر سارے اکٹھے ہو رہے ہیں اسلام آباد میں، جو آج کمرہ عدالت میں جائیں گے. بجٹ پر آ جائیں. حماد اظہر صاحب نے کہا ہے کہ پراپرٹی ڈیلر حضرات کو ٹیکس میں چھوٹ مبارک، وزراء اور اراکین اسمبلی کو تنخواہوں میں زبردست اضافہ مبارک، مقتدرہ کو دفاعی بجٹ میں 20% اضافہ مبارک، مزید غریب ہوتی عوام، بحران کا شکار کسان، مزدور، تاجر، صنعت کار، آپ کے لیے فارم 47 کی حکومت کی طرف سے نیک خواہشات اور ڈھیر ساری دعائیں. احمد وڑائش نے سمپل پوائنٹس جو لکھے ہیں، یہ بالکل انہوں نے درست لکھے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل مہنگے ہونے جا رہے ہیں، اور 5 روپے فی لیٹر کاربن لیوی جو ہے وہ لگائی جائے گی. ابھی شاید 2.5 روپے، پھر آگے جا کے 5 روپے کی جائے گی. موبائل فون جو ہیں وہ ان کی قیمتیں بڑھیں گی. گاڑیاں مزید مہنگی ہوں گی. آن لائن جو آپ چیزیں منگواتے ہیں وہ مہنگی ہوں گی، اس کے اوپر 18% جو ہے وہ یہ ٹیکس لگا رہے ہیں. تو کئی لوگ گھروں میں کھانا صرف بنا کے اور وہ سیل کرتے ہیں، تو اس پہ بھی خدشہ ہے کہ اس کے اوپر بھی 18% ٹیکس. تو بہت ہی تباہ کن صورتحال، بہت ہی خوفناک چیزیں پاکستانیوں کے لیے ہونے والی ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے. چیزیں بالکل ٹھیک نہیں ہیں. اور سولر پینل اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا، مہنگے ہونے جا رہے ہیں. جو کوئی غریب ایک پلیٹ اوپر رکھ کے بیٹری لگا کے اور گھر میں کولر ایک چلا رہا تھا، وہ بھی اب بے فکر ہو جائے. اس کے لیے گرمیوں میں وہ ایک کولر وہ جو چلا رہا تھا سولر کے اوپر پلیٹ رکھ کے، وہ بھی حکومت نے پورا انتظام کر رہی ہے کہ وہ کولر نہ چلا پائے. وہ اس قیامت خیز گرمی میں تڑپ کے مر جائے. حکومت پورا انتظام کر رہی ہے. یہ چاہتے ہیں کہ اتنی اجتماعی خودکشیاں ہونا کہ ایک دم کروڑوں لوگ جو ہیں وہ خودکشیاں کریں اور آبادی اچھی خاصی کم ہو جائے، تاکہ مطلب ویسے ہی ان کے لیے جو ہے نا وہ مشکلات کم ہو جائیں. اور آج آپ دیکھیں، کل آپ دیکھیں جو گرمی تھی اسلام آباد میں، خوفناک گرمی تھی. عمران خان کی بہنیں وہاں پہ دھوپ میں وہاں پہ پھرتی رہیں، اور یہ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے. بڑی افسوسناک صورتحال ہے. نان فائلرز کے لیے بینک سے 1 لاکھ روپے نکلوانے پر 1000 روپے ٹیکس ان کو دینا پڑے گا. اور نان فائلر جو ہیں گاڑیاں اور جائیداد نہیں خرید سکیں گے، بینک اکاؤنٹس بھی نہیں کھلوا سکیں گے. اور اسی طرح سے تنخواہ دار طبقے کے حوالے سے سرکاری ملازمین ہیں، 10% ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ بڑھائی گئی ہیں. ٹیکس میں بھی ایک گورکھ دھندا کر کے کچھ نہ کچھ چھوٹ دی گئی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ چوروں، ڈاکوں اور لٹیروں نے اپنی تنخواہیں کتنی بڑھائی ہیں اور عام سرکاری ملازمین کی تنخواہیں کتنی بڑھائی ہیں. عام آدمی کے لیے کیا آسانیاں پیدا کی ہیں. چیئرمین سینٹ اور اسپیکر نے اپنی بڑھائی ہیں 600% اور سرکاری ملازمین کی 10%. اس میں بھی اب مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ وہ 10% نہیں ریلیونٹ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اتنی زیادہ ایک مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے، اتنا کوہرام ایک برپا ہونے والا ہے، جو یہ نئی ایک لہر آئے گی اس بجٹ کے بعد. یہ 10% کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو یہ 10% بھی کسی نہ کسی گورکھ دھندے میں ویسے ہی یہ برابر کر دیں گے.
اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو وزیراعظم ہاؤس کے لیے 85 کروڑ روپے بجٹ مختص کیا گیا، وزیراعظم ہاؤس کی گاڑیوں کے لیے 9 کروڑ روپے جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں، اور اسی طرح سے جو علی ایکسپریس یا اس طرح کی جو ایپس ہیں وہاں سے جو آپ آن لائن چیزیں خریدتے ہیں اس پہ میں آپ کو بتا چکا ہوں 18% ٹیکس دینا ہوگا، اور کورئر کمپنیز یہ ٹیکس جو ہیں وہ جمع کریں گی۔ شہزاد پراچا صاحب نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ FPR کا صحافیوں کو فنانس بل پر بریفنگ نہ دینے کا فیصلہ، اربوں روپے کے نئے ٹیکس لگائے گئے ہیں، کس کس سیکٹر میں ٹیکس لگا حقیقت سامنے نہ آ جائے، اس لیے گزشتہ کئی سالوں سے جو ایک پریکٹس ہے اس کو روک دیا گیا ہے۔ میں آپ کو ایک چیز عرض کروں کہ آج چوتھ صاحب آج ایک چیز آپ کو عرض کروں کہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے کل ان کے پروگرام میں، حامد میر صاحب کے پروگرام میں انہوں نے جو باتیں کی وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بہت ہی تشویشناک وہ باتیں، اور ویسے تو آج ٹی وی چینلز کو ہدایات آ گئی ہیں، حکم آ گیا ہے ٹی وی چینلز کو کہ آپ نے سب اچھا کی رپورٹ دینی ہے اور آپ نے دھمالیں ڈالنی ہیں، اور کچھ ٹاؤٹس جو ہیں غیرت سے آ رہی وہ اس بجٹ کو بڑا شاندار بتا رہے ہیں۔ ان لوگوں کے اندر اتنی بے شرمی اور بے غیرتی ہے، اتنے یہ بے حس ہیں کہ لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو گئے ہیں، اور یہ ٹاؤٹس جو بے غیرت ہیں، یہ مجھے بہت سے دوست، میں نے آج ٹویٹ کر کے ڈیلیٹ بھی کیا، مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ آپ نہ دیا کریں گالی، لیکن پھر یہ میں گالی اس کو سمجھتا نہیں ہوں، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری نے مریم نواز کے حق میں تقریر کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر لفظ بے غیرت استعمال کیا تھا، اور بعد میں انہوں نے کہا تھا ایک پارلیمانی لفظ ہے، تو جب بلاول بھٹو زرداری پارلیمنٹ میں یہ استعمال کر سکتے ہیں لفظ بے غیرت، تو ہم ولاگ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایسے ٹاؤٹس بے غیرت ہیں کہ یہ اپنے پیسے جو ہے وہ جسٹیفائی کرنے کے لیے بجائے کسانوں کی جو حالت زار ہے، جو ملک میں لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں، جو یہ بات جو ڈاکٹر فاروق سلیم بتا رہے ہیں یہ صورتحال ہے ملک میں، اور یہ ٹاؤٹس بے غیرت جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ جناب بڑا کمال شہباز شریف نے بجٹ دیا ہے۔ ہاں تم لوگوں کے لیے دیا ہوگا، تمہاری تنخواہیں بڑھا دی ہوں گی، تمہیں جو 3 جگہوں سے تنخواہیں مل رہی ہیں، کسی کو ایک کو PTV سے بھی مل رہی ہے، ایک پرائیویٹ چینل سے بھی مل رہی ہے، ایک سوشل میڈیا کے سیٹ اپ سے بھی مل رہی ہے، اب نئے سیٹ اپ ہر ایک ٹاؤٹ کو اب 1 کروڑ روپیہ بجٹ مل رہا ہے کہ تم اپنا اسٹوڈیو بناؤ، بندے رکھو، 1 کروڑ اکٹھا بجٹ مل رہا ہے ہر ٹاؤٹ کو، اور پر منتھ الگ ہے 3 لاکھ 5 لاکھ جو اسٹوڈیو کا خرچہ ہے، جو ملازمین ان کا جو ان کو اپنے مل رہے ہیں وہ الگ ہیں، تو ہر ٹاؤٹ کم از کم عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ کو اور ہمیں 1.5 کروڑ میں پڑ رہا ہے منتھلی۔ یہ ہے اس وقت صورتحال۔ ڈاکٹر فاروق سلیم کہتے ہیں کہ وہ جو بات آگے ہے وہ میں بتاتا ہوں جو بڑی افسوسناک ہے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ 2 بہت قابل بھروسہ فگرز ہیں، ایک یہ کہ کتنے لوگ خریداری کے لیے شاپنگ مالز میں گئے، اور دیہی علاقوں میں کھاد کتنی فروخت ہوئی۔ کراچی کے فگرز کے مطابق شہری علاقوں میں خریداری کے لیے شاپنگ مالز میں جانے والوں کی تعداد میں 40% کمی آئی ہے، ملک بھر کے دیہی علاقوں میں کھاد کی فروخت میں کمی آئی ہے، نظر تو یہی آ رہا ہے کہ معاملات کمزوری کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ قوت خرید کا، یہ اب 2 چیزیں ہیں جو بہت افسوسناک ہیں، کہتے ہیں قوت خرید کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، میں ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں کہ جو اس وقت اس کشمکش میں کہ بجلی کا بل دیں یا بچوں کے اسکول کی فیس، آگے جو بتا رہے ہیں وہ بہت ہی تشویشناک ہے، دل دہلا دینے والی انہوں نے بات بتائی ہے۔ انہوں نے کہا میں ایسے بھی خاندانوں کو جانتا ہوں جو اس وقت بجلی کا بل دینے کے بعد سوچ بچار میں ہیں کہ کیونکہ ہم ایک بچے کی اسکول فیس دے سکتے ہیں تو ہم 2 میں سے 1 بچے کو اسکول سے نکلوا لیں، تو انہوں نے کہا کہ والدین کے لیے بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے کہ کس ایک بچے کو، بیٹی کو یا بیٹے کو، یا 2 بیٹے ہیں یا 2 بیٹیاں ہیں، تو کس ایک بچے کو اسکول سے نکلوا لیں اور کس ایک کو اچھے اسکول میں پڑھنے دیں۔ یہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر حالات ہیں۔ مجھے چوکازم کے ایک جرنلسٹ نے بتایا، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کی دکان پہ بچے 1 یا 2 کام کرتے تھے، تو اس نے ان بچوں کو فارغ کر دیا، ان کو وہ کچھ پیسے دیتا تھا جو اس کی ورکشاپ پہ کام کرتے تھے، اور اس نے اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ اسکول سے نکلوا کے اور اپنی ورکشاپ پہ ڈال دیا کہ کیا ان سے میں نے ان کی پڑھائی کروانی ہے، نہ میں ان بچوں کو جو میں نے رکھے ہوئے ہیں ان کو تنخواہ دے سکتا ہوں، تو ٹھیک ہے بچے اپنے ورکشاپ پہ آ جائیں، کام بھی سیکھ جائیں گے۔ تو یہ لوگوں کے حالات ہیں، اور یہ بغیرت ٹاؤٹس جو ہیں یہ یہاں پہ جشن منا رہے ہیں اور ٹویٹیں کر رہے ہیں کہ کمال ہو گیا، دھمالے ڈال رہے ہیں کہ جناب بڑا زبردست بجٹ جو ہے وہ پیش کیا ہے شہباز سرکار نے۔ مطلب شہباز سرکار نے خود اپنی اکنامک سروے رپورٹ میں تسلیم کر لیا ہے کہ ہم ناکام ہو گئے، لیکن ایک یہ ٹاؤٹس اور دوسرے جسٹس جائیہ افریدی صاحب جو ہے نا، وہ جب ایک رپورٹر یہاں پہ بھی بیٹھے وسیم ملک صاحب، ان سے جب بھی ملتے ہیں جائیہ افریدی صاحب تو کہتے ہیں خوشیاں مناؤ، کمال ملک چل رہا ہے، زبردست یہ حکومت ڈلیور کر رہی ہے، یہ نظام بہت زبردست چل رہا ہے، اور کہتے ہیں، اور ان کے چہرے، ان کو جو لوگ مل کے آتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ پریشانی اس بات کی نہیں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک ٹھیک چل رہا ہے، پریشانی اس بات کی ہے کہ ان کے چہرے پہ جو اطمینان ہے وہ کنونس ہے اس بات پہ کہ ملک زبردست چل رہا ہے۔ بالکل زبردست چل رہا ہے، آپ کو 3رے نمبر سے اٹھا کے چیف جسٹس بنا دیے تو ملک ٹھیک چل رہا ہے، تو آپ 3رے نمبر سے اٹھا کے چیف جسٹس بنے ہیں۔ پھر اس کے بعد فاروق سلیم صاحب کہتے ہیں کہ پچھلے 2 برسوں میں مہنگائی کی شرح تو 50-60% بڑھی، لیکن تنخواہیں وہی ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ عالمی مارکیٹ میں
ہاں اشرف ملخم صاحب کہتے ہیں، یہ اشرف ملخم صاحب نے کہا تھا سوری، کہ پچھلے 2 برسوں میں مہنگائی کی شرح تو 50-60% بڑھی ہے لیکن تنخواہیں وہی ہیں. اور اشرف ملخم صاحب کہتے ہیں کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول اور ڈیزل سستا ہوا لیکن حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کے بجائے اتنا ہی ٹیکس لگا دیا. اور وہ کہتے ہیں کہ اکنامک سروے رپورٹ میں کے مطابق پاکستان میں کوئی بھی قابل ذکر ٹارگٹ حکومت نے پورا نہیں کیا. پھر مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں یشفین جمال صاحبہ کے پروگرام میں کہ پاکستان میں 5 فصلیں ہیں: گندم، گنا، کپاس، مکئی اور چاول. 5 کی پیداوار میں کمی آئی ہے. پچھلے 3 برسوں سے تقریباً ہر پاکستانی اوسطاً غریب ہوا ہے. 8 فروری کے الیکشن میں نون لیگ لاہور سے 2 سیٹیں جیتی تھی فارم 45 پہ، اور وہ کہتے ہیں جو اب ان کی کارکردگی ہے یہ لاہور سے ایک بھی سیٹ جو ہے وہ نون لیگ نہیں جیت سکے گی. وہ کہتے ہیں کہ ملک کو یہ وہاں پر لے گئے ہیں کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کی فیملی کو جو ہے وہ قبر کی جگہ ڈھونڈنا ان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. شبر زیدی صاحب کہتے ہیں کہ بجٹ میں کسی طبقے کے لیے کوئی ریلیف نہیں، عام آدمی کی زندگی میں کوئی آسانی نہیں آنے والی. ملک جھٹکے پر چل رہا ہے لیکن زیادہ دیر ایسے چل نہیں سکتا. ان کو اندازہ نہیں کہ ہم کن چیزوں سے کھیل رہے ہیں. زرعی معیشت تباہ کر دی گئی ہے. زراعت کو اس قابل نہیں چھوڑا گیا کہ کوئی پاکستانی زراعت کو اپنا ذریعہ روزگار بنائے. دیہاتوں میں مایوسی کے سائے ہیں، لوگ دیہاتوں سے شہروں کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے. تو بہرحال جی اور بھی کچھ چیزیں تھیں وہ کچھ اور معاملات کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ہاں اکانومی سے ریلیٹڈ 2-3 منٹ میں 3-4 اور چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. ایک تو کسی نے ٹویٹ کیا ہوا تھا، میں نام مس کر گیا ہوں، کہ 63 سال میں مہنگائی کم ترین سطح پر مگر غربت 44% بڑھ گئی. یہ شاید احسن واحد نے ٹویٹ کیا ہوا تھا. بالکل زبردست بات کہ ایک طرف یہ فارم 47 کی حکومت یہ چور ڈاکو لٹیرے کہہ رہے ہیں کہ 63 سال کی کم ترین سطح پر 73-78 سال کی کم ترین سطح پر مہنگائی آ گئی ہے. اگر مہنگائی 78 سال کی کم ترین سطح پر ہے، 1947 کے لیول پر ہے، تو پھر غربت کیوں 44% تک پہنچ گئی ہے. اور پھر اسی طرح سے کہ پاکستان اکنامک سروے کے مطابق مہنگائی 63 سال کی، ہاں یہ تو ہو گیا ٹھیک ہے. آگے آ جائیں گی کہ معیشت کے مختلف شعبوں کو، یہ تنویر ہاشمی صاحب کی خبر ہے کہ معیشت کے مختلف شعبوں کو 5840 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ دی گئی، اور گزشتہ سال کے مقابلے میں 1960 ارب روپے جو ہے وہ یہ ٹیکس چھوٹ زیادہ ہے، اور یہ 62 حلقوں کو دی گئی ہے. اور اندازہ لگائیں کہ اس سے پچھلے سال 3800 اور 80 ارب کی ٹیکس چھوٹ دی گئی تھی، اور اس سال یہ جو گزرا ہے وہ 5840 ارب روپے ٹیکس چھوٹ طاقتور اداروں کو دی گئی ہے. اور نام نہ انہوں نے لکھا ہے نہ ہم لے سکتے ہیں. پھر تنویر ہاشمی صاحب کہتے ہیں کہ تعلیم اور صحت پر GDP کا 1% سے بھی کم جو ہے وہ خرچ کیا جا رہا ہے. پاکستان کا قرضہ، یہ خالد مصطفیٰ صاحب کی خبر ہے کہ پاکستان کا قرضہ 6.7% بڑھ کر 760 خرب روپے سے متجاوز. ملک میں 750 شہریوں کے لیے صرف 1 ڈاکٹر میسر ہے. اور بڑی یہ عاطف شرازی صاحب کی خبر تھی. اور اسرار خان صاحب کی خبر ہے کہ بڑی صنعتوں کی سست روی، مسلسل تیسرے سال بھی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں گراوٹ، اور مالی سال 2025 میں پاکستان کی مینوفیکچرنگ سیکٹر کی ترقی کی شرح محض 1.3% رہی، جو گزشتہ سال کی 3.0% شرح سے نمایاں کم ہے. اور 3 سال مسلسل جب سے عمران خان کو اقتدار سے ہٹایا گیا، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بڑی صنعتیں ختم ہو رہی ہیں، بند ہو رہی ہیں. تو یہ جناب ہے صورتحال. 2 اور خبریں. خام تیل کی پیداوار کم ہو کر -14.8% اور قدرتی گیس کی -6.8%. اور ساتھ ہی پاکستان میں یہ مہتاب عادل صاحب بتاتے ہیں کہ ورلڈ بینک نے تو بتا دیا نہیں کہ کتنے لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں، لیکن اقتصادی سروے جو رپورٹ ابھی شائع ہوئے ہے اس میں ملک میں غربت اور بے روزگاری کی سرکاری اعداد و شمار شامل نہیں کیے گئے. آخری خبر کہ بجلی کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ، استعمال میں 3.6% کمی. لیکن یہ جو اضافہ ہے یہ سولر پینل سے بھی جو بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے اس کو بھی انہوں نے اپنے کھاتے میں ڈال کے اور بتایا کہ بجلی کی پروڈکشن بڑھ گئی ہے. لیکن وہیں پہ خریدنے والے کم ہو گئے ہیں کیونکہ بجلی کی کھپت ہی نہیں رہی، انڈسٹری بند ہو گئی ہیں، فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، لوگ اب اس طرح سے بجلی استعمال نہیں کرتے. یہ اس وقت صورتحال ہے. بڑے خوفناک دن پاکستانیوں کے لیے آنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے پاکستان پر. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.